بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ البتہ یاد رہے کہ عشق کی دو قسمیں ہیں، ایک عشق غلط ہے اور ایک عشق صحیح ہے۔ عشق غلط عشق صورت کو کہتے ہیں اور عشق صحیح عشق سیرت کو کہتے ہیں۔ جب کردار سے پیار ہونے لگے تو وہ عشق صحیح ہے، اور جب چمڑی سے پیار ہونے لگے تو عشق غلط ہے، جو دھوکے کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ نظر کچھ اور آ رہا ہوتا ہے، ہوتا کچھ اور ہے۔ تو وہ جو عشق غلط ہے اس میں تو بحث ہی نہیں ہونی ہے۔ البتہ بعض لوگوں کو یہ توفیق حاصل ہوئی ہے کہ وہ عشق غلط کا شکار ضرور ہے، مگر کیونکہ معشوق بہت محترم موجود تھا تو اللہ نے اس عشق کو بدنام نہیں ہونے دیا، اور وہ عشق ہے زلیخا کا یوسف کے ساتھ۔ وہ تھا تو صورت کا عشق، مگر کیونکہ جس کی صورت سے عشق ہو گیا تھا وہ محترم تھا، اور کسی محترم اور معظم سے، بلکہ لفظوں کو اور بہتر کروں، اگر کسی معصوم سے عشق ہو جائے اور اگر وہ عشق صورت کا ہی صحیح مگر اللہ اس عشق کو پھر بدنام نہیں ہونے دیتا، نتیجہ بہرحال زلیخا کا اچھا نکلے گا۔ وہ عشق تمام ہوا مگر حسن پر تمام ہوا، کامیابی پر تمام ہوا۔ حضرت یوسف کے عشق میں یہ نابینا ہو گئی، اس کا گھر لٹ گیا، اس کے گھر چوریاں ہونے لگیں، شوہر مر گیا۔ وہ حضرت یوسف کو تو زندان میں ڈلوا دیا تھا، پھر حضرت یوسف زندان سے آزاد ہو کر باہر آئے تو وہاں حالات کچھ اور ہو چکے تھے۔ عزیز مصر بن گئے، وزیر اعظم بن گئے۔ جب گزرنے لگے ایک رستے سے تو وہ رستہ بہرحال ایسے محلے سے گزرتا تھا کہ جہاں زلیخا کا بھی گھر تھا، تو اپنی جانے والوں، ملنے والوں، پرانے آشنا لوگوں سے کہا مجھے سہارا دے کے ذرا رستے پہ لے جا کے بیٹھا دو۔ تو وہاں سے جب بگی گزری تو اس نے بھی وہ نام لیا جو حضرت یوسف کے گھر کا نام تھا۔ حضرت یوسف نے جب وہ نام سنا کہ جو گھر والے ہی جانتے تھے تو پھر اس طرف مڑ کر ذرا غور سے دیکھنے لگے کہ یہ کون ہے کہ جو میرا وہ نام پکار رہی ہے جو میرے گھر والے جانتے ہیں۔ تو اچانک دیکھا گرتے پڑتے ایک فقیرنی سی ایک خاتون جس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، جس کا حال مخدوش تھا، وہ قریب آنے لگی۔ تو قریب جیسے آئی تو حضرت یوسف نے غور سے دیکھ کے فرمایا یا زلیخا، یا زلیخا ما لہا، یہ ہو کیا گیا تمہیں، تمہارا یہ کیا حال ہو گیا؟ تو کہنے لگی حسن و وجہ کا یا یوسف، تمہارے چہرے کے حسن نے میرا یہ حال کر دیا۔ تو حضرت یوسف نے بے ساختہ فرمایا کیفا وجدتے نبیا کان فی آخر الزمان کان احسن منی وجہا احسن منی خلقا احسن منی خلقا۔ تم نے اگر آخری زمانے میں آنے والے نبی کو دیکھ لیا ہوتا جس کا چہرہ بھی مجھ سے زیادہ حسین ہے، جس کا اخلاق بھی مجھ سے اونچا ہے، جس کا کردار بھی مجھ سے بلند ہے، تو پھر تمہارا کیا حال ہوتا؟ تو کہنے لگی صدقتا یا یوسف، تم سچ کہہ رہے ہو، وہ تم سے زیادہ حسین ہے۔ حضرت یوسف نے فرمایا کہ کیسے علمت انی صدقت، تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں؟ کہنے لگے ہینا ذکرتہ وقع حبہ فی قلبی، جب تم محمد محمد پکار رہے ہو نا تو اس کی محبت میرے دل میں آ گئی۔ اب یوسف میں تم سے نہیں اس سے پیار کرتی ہوں۔ فوراً حکم الہی، فوراً وحی الہی آئی، اے یوسف یہ سچ کہہ رہی ہے، اب یہ میرے محمد سے محبت کرتی ہے، اور جس کے دل میں میرے محمد کی محبت آ جائے میں اسے جہنم میں نہیں بھیجوں۔ میں نے اسے معاف کیا، تم اس کے ساتھ شادی کرو۔ تو یہ عشق اگر عشق صورت بھی ہو مگر معصوم سے اگر ہو جائے تو پھر وہ عشق بدنام نہیں ہوتا۔ مجھے اجازت دیں تھوڑی دیر عشق پر بات ہو جائے۔ 4 مصرے یاد آ رہے ہیں ایک شاعرہ کے، وہ کہتی ہے کہ تو تعریف من از عشق ہمانست کے گفتم، عشق کی تعریف تو بس وہی ہے جو میں نے کہہ دی۔ اب عشق کی تعریف ایک عاشق کر رہا ہے کہ تعریف من از عشق ہمانست کے گفتم، در بندے کسی باش کے در بندے کسی نیز، اس کے عاشق بنو جو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اب
اب اگر عشق صحیح کی تعریف لینی ہے تو عشق اگر ہونی ہے تو پھر عشق اگر ہونا ہے تو اس سے عشق ہونا ہے کہ جس سے عشق کرنا غلطی نہیں ہے۔ اور کس سے عشق کرنا غلطی نہیں ہے؟ وہ جو کسی کا محتاج نہ ہو، اس سے عشق ہے عشق مجازی۔ اور وہ جب کسی کا عاشق ہو جائے تو اس سے عشق کرنا ہے عشق حقیقی۔ تو میں اگر لفظوں کو سمیٹ لوں تو علی سے عشق عشق مجازی ہے، علی کے اللہ سے عشق عشق حقیقی ہے۔ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، بے تحقیق بالضرور بہت جلد تمہارا رب تمہیں اپنی ایک عطا کے ذریعے سے راضی کرے گا۔ ساری دنیا اللہ کو راضی کرنا چاہتی ہے، اور اللہ چاہتا ہے میرا مصطفیٰ مجھ سے راضی ہو جائے۔ میں اپنا مضمون شروع کرنے جا رہا ہوں۔ علماء کرام تشریف فرمائے، صاحبان دل تک بیٹھے ہیں۔ کسی چیز کا وجود جتنا مشکل ہے اس سے زیادہ اس کی بقا مشکل ہے۔ وہ کس طرح باقی رہے گا؟ 1,24,000 نبیوں کی محنتیں، میں لفظوں کو بدلتا ہوں، 1,23,999 پیغمبروں کی محنتیں اور مشقتیں ایک طرف، اور اکیلے ہمارے نبی کی مشقتیں ایک طرف۔ سرکار نے فرمایا ما اودیا نبی قط کما اودیت، کسی نبی کو اتنی اذیتوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا جتنے اکیلے مجھ مصطفیٰ نے تکلیف اٹھائی۔ تمام نبیوں کی محنتیں ایک طرف، ہمارے نبی کی محنت ایک طرف، اور پھر سارے نبیوں کی محنتوں کو ایک جگہ کیجئے، اور پھر ان ساری محنتوں کو ایک جگہ دیکھنے کے بعد دیکھیں تو کربلا کی محنت ایک طرف، تمام ائمہ کی مشقتیں ایک طرف، 1,24,000 نبی، 12 امام، اور اگر نبی مکرم کو اور 12 اماموں کو ملائیں اور خود جناب مولا امیر المومنین کی مشقتوں کو دیکھیں تو یہ ساری مشقتیں محفوظ کیسے رہیں گی؟ یہ خیال مبارک تھا نبی مکرم کے پاس، یہ بچے گا کیسے، یہ رہے گا کیسے؟ اللہ نے تسلی دی ہے میرے مصطفیٰ پریشان نہ ہو، میں ان ساری محنتوں کی بقا فاطمہ زہرا کو بنا دوں گا، ایک اپنی عطا سے تمہیں نوازوں گا، ایک ایسی چیز تمہیں دینے جا رہا ہوں جو ساری محنتوں کو محفوظ کر لے گی، اور وہ وجود ہے جناب زہرا کا وجود۔ بہت جلد میں اپنی ایک عطا کے ذریعے تمہیں راضی کروں گا۔ اس آیت کو پلس کیجئے اس آیت کے ساتھ، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تمہیں خیر ہی خیر فاطمہ عطا کر دی۔ سیدہ تمام تر محنتوں کی ضمانت کو اور حفاظت کو کہا جاتا ہے۔ بیٹی کسی بھی باپ کے لیے تمہید زندگی کا عنوان بن سکتی ہے، ہم اس بیٹی کو سلام کرنے جمع ہوئے ہیں جو مصطفیٰ کے لیے تمہید زندگی ہے، ایک ایسی خاتون، ایک ایسی بیٹی جو نبی مکرم کے لیے تمہید زندگی بن جائے۔ فرماتے ہیں جب میں فاطمہ کو دیکھتا ہوں تو تبلیغ دین میں مجھے حوصلہ ملتا ہے، جب سب لوگ مجھے پریشان کرتے ہیں تو ایک فاطمہ زہرا کا چہرہ مجھے ان پریشانیوں سے نکال دیتا ہے۔ میں سیدہ کو دیکھ کر ایک صلوات اور عطیہ کریں محمد و آل محمد، اس سے بلند صلوات عطیہ کریں۔ کم بات ہے کہ سیدہ کے آنے پہ نبی کھڑے ہو جاتے ہیں، اور صرف کھڑے نہیں ہوتے بلکہ بڑھتے ہیں اس طرف جہاں سے سیدہ آ رہی ہوتی ہے۔ قامہ لہا نہیں ہے، قامہ الیہا ہے، صرف بی بی کے لیے کھڑے نہیں ہوئے، کھڑے ہو کر اس طرف بڑھے جہاں سے زہرا آ رہی ہوتی ہے، اور صرف بڑھے نہیں ہیں بلکہ قبل یدیہا، ہاتھوں کا بوسہ دیتے تھے، اجلسہا فی مجلسہ، اور اس جگہ لا کر پکڑ کر ہاتھ پکڑ کر لاتے تھے اور اس جگہ بٹھاتے تھے جہاں سرکار خود بیٹھے ہوتے تھے۔ میں جناب اخلاق حضرت صدیقی صاحب نے مجھے ممبر پہ کہا نا کہ آپ آ کر بیٹھیں مجلس پڑھیں، میں یہاں آنے کے بعد کسی بچے سے کسی جوان سے کہوں بیٹا میں نہیں تم پڑھ لو مجلس، تو شاید صدیقی صاحب فرمائے کہ مولانا آپ کو بیٹھنے کی تو اجازت تھی، بٹھانے کی اجازت نہیں تھی۔ نبی مکرم اگر اپنی جگہ پر سیدہ کو بٹھا رہے ہیں تو ماننا پڑے گا جس نے بیٹھنے کی اجازت دی تھی اسی نے بٹھانے کی اجازت بھی دی ہے، کیونکہ یہ تو کچھ کرتے ہی نہیں ہے جب تک کہ وحی نہ آ جائے۔ اور مجھے نقل صاحب کا بڑا حسین جملہ یاد آ رہا ہے، نقل صاحب فرماتے ہیں کہ سیدہ کو لاتے تھے، اپنی جگہ بٹھاتے تھے، حدیث خاموش ہے، خود کھڑے رہتے تھے یا بیٹھ جاتے تھے۔
بیوی کو اپنی جگہ بٹھا کے خود کیا ہوتا تھا، خود کیا کرتے تھے؟ حدیث خاموش ہے. کون آ رہا ہے؟ سیدہ آ رہی ہیں. آیت نازل ہوئی سورہ مبارکہ نور کے اندر، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ ویسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. ان گھروں کو تعمیر کرو، ان گھروں کی تعظیم کرو جن گھروں میں صبح شام اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور اس کی تسبیح پڑھی جاتی ہے. اصحاب کی انجمن لگی ہوئی ہے. آیت نازل ہو گئی. سرکار دو جہاں سے ایک صحابی محترم نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ گھر کون سے ہیں جن کی تعظیم کا اور جن کی تعمیر کا اللہ نے حکم دیا ہے؟ فرمایا بیوت الانبیاء، وہ انبیاء کے گھر ہیں. بات پوری ہو گئی. آیت آئی، سرکار نے مصداق بھی بتا دیا کہ وہ گھر کون سے ہیں جن گھروں کی تعظیم اور تعمیر کا حکم ہے. مکمل ہو گئی بات. وہاں بیٹھے ہوئے ایک اور شخصیت نے آواز دے کر کہا، ھذا المکان منہا، یہ علی و بطول کا گھر ان میں سے ہے. نبی نے بے ساختہ فرمایا، نعم من افاضلھا، یہ ان سب سے افضل ہے. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. اب سے مولانا کچھ سال پہلے افضلیت امیر المومنین کا ایک مسئلہ ٹی وی چینل پہ شروع ہوا اور اس فقیر نے بھی اپنی کچھ خدمات کو حاضر رکھا. اس وقت میں یہ بات ہونے لگی، یہ توہین ہے انبیاء کرام کی اگر مولا علی کو نبی مکرم کے علاوہ، سرکار دو جہاں کے علاوہ، سرکار خاتم کے علاوہ اگر مولا علی کو تمام انبیاء سے افضل کہا جائے گا تو یہ انبیاء کی توہین ہے. تو اس وقت ہم نے ایک جملہ الحمدللہ ایک ٹی وی چینل پہ بول دیا تھا اور بار بار بولتا ہوں اور آج پھر بول رہا ہوں کہ اگر مولا علی کو ہمارے نبی خاتم کے علاوہ انبیاء کرام سے افضل کہنا یہ انبیاء کی توہین ہے، تو حضرت ابوبکر کو مولا علی سے افضل کہنا یہ اہل بیت کی توہین ہے. نبی فرما رہے ہیں، نام من افاضلھا، یہ علی و بطول کا گھر ہے، ان سارے گھروں میں افضل ہے. بھائی جب گھر نبیوں کے گھروں سے افضل ہے تو گھر میں رہنے والا نبیوں سے افضل کیسے نہیں ہوگا؟ گھر نہیں ہوتا جب تک کہ گھر والا نہ ہو. کسی بھی گھر کا مقام ہے اس کے گھر میں رہنے والوں کی وجہ سے. مکان مکین کی وجہ سے ہے نا جی. خانہ کعبہ پہ جو اینٹیں لگی ہوئی ہیں، پتھر لگا ہوا ہے، وہ کسی اور جگہ لگے گا تو کوئی اعتبار نہیں. منسوب ہونے کی وجہ سے اعتبار ہے، وہ کیونکہ اللہ سے منسوب ہو گیا ہے. اس امام بارگاہ میں بھی سیمنٹ پتھر لگا ہے، یہ آپ کے گھر میں بھی لگا ہے، اسی کمپنی کا سیمنٹ لگا ہوا ہے، یہاں بھی وہاں بھی. مگر یہاں آپ جوتیاں اتار کے آتے ہیں اور وہاں جب چاہے چلے جاتے ہیں. تو یہ دونوں میں فرق کیا ہے؟ نسبت کا فرق ہے. یہ کس کا گھر ہے؟ یہ منسوب ہو گیا امام حسین کے ساتھ. تو جب اہل بیت کا گھر انبیاء کے گھروں سے افضل ہے تو اہل بیت انبیاء سے افضل کیسے نہیں ہوگا؟ اور پھر ایک صاحب سے تو ہماری بڑی اس وقت میں بڑا گھمسان کا موقع رہا اور ایک صاحب فرمانے لگے کہ مولانا یہ آپ کیا بحث کر رہے ہیں؟ میں نے کہا جی کہ آپ مجھے بتائیے کیا یہ آپ کے ہاں حدیث ہے یا نہیں؟ علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، نبی نے فرمایا میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل سے افضل ہے. کہنے لگے ہاں ہے. میں نے کہا اس سے مراد کون ہے؟ تو اپنے ریش مبارک پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمانے لگے ہمیں. یعنی جب آپ کی بات آئے تو انبیاء بنی اسرائیل سے امت مصطفیٰ کے علماء افضل ہو جائیں، اور جب میں کہوں ان علماء سے مراد محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین. تمہید زندگی جو نبی کے لیے بن جائے وہ جناب زہرا کی ذات. اور یہی وجود جب اپنا کردار تبدیل کر رہی ہے تو یہ اصل زندگی میں ڈھل رہی ہے اور زوجہ بن رہی ہے، وہ بھی علی کی زوجہ. ہاں عزیزو، میں نے ایک حدیث کو اور جگہوں پر مختلف مضامین کے ساتھ دیکھا. یعنی آیت کا آغاز، حدیث کا آغاز ایک جیسا ہو رہا ہے، لولا علی لما کانت النقطۃ فی القرآن، اگر علی نہ ہوتے تو قرآن میں نقطہ نہ ہوتا. مولا علی نے قرآن میں نقطے ڈلوائے، مولا علی نے قرآن میں اعراب ڈلوائے. جی مولا علی نے ابو الاسود دوئلی سے فرمایا کاغذ قلم لے کر بیٹھو، لوگ غلط قرآن پڑھ سکتے ہیں، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ قرآن کیسے پڑھا جائے گا.
مولا علی نے قرآن پہ اعراب ڈلوائے، نقطے ڈلوائے، لولا علی لما کانت السجدۃ للکعبہ، اگر علی نہ ہوتے تو خانہ کعبہ کو سجدہ ہی نہ ہوتا۔ جب مولا عباس خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے تھے نا، جب مولا حسین نے فرمایا تھا حسین عباس بتاؤ ہم مکہ چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں، تو مولا عباس نے فرمایا کہ مولا کہاں کھڑے ہو کر خطبہ دوں، کیا کہوں، کہاں جا کے کہوں؟ حضرت نے فرمایا خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر خطبہ دو، اور کعبے کی چھت پہ عباس ایسے نظر آ رہے تھے جیسے ہماری چھتوں پہ علم نظر آتا ہے۔ اس خطبے میں 32 جملے ہیں، اس خطبے میں مولا عباس کے 32 جملے، ایک جملہ جو میرے مضمون میں اس وقت ہے، حضرت نے فرمایا الحمدللہ الذی شرف ھذا، الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی، حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے اس گھر کو شرف عطا کیا ان کے بابا کے قدموں کی وجہ سے۔ بڑی عنایت آپ کی توجہ ہو گئی، حضرت امام حسین کی طرف اشارہ کر کے فرمایا حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے اس گھر کو شرف عطا کیا ان کے بابا کے قدموں کی وجہ سے۔ میں ہاتھ جوڑ کر مولا عباس سے کہوں مولا آپ کے بھی تو بابا علی ہیں، آپ نے فرما دیا ہوتا حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے اس گھر کو شرف عطا کیا میرے بابا کے قدموں کی وجہ سے۔ ادب جس میں قربان ہو جائے اسے عباس کہتے ہیں۔ حسین بیٹھے ہوئے ہیں میں کیسے کہہ دوں میرے بابا؟ امام حسین کے ہوتے ہوئے حضرت عباس نہیں فرما رہے میرے بابا، فرما رہے حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے اسے شرف عطا کیا ان کے بابا کے قدموں کی وجہ سے۔ کانا بالامس بیدا سارا قبلتن، یہ کل تک اینٹوں اور پتھروں کا گھر تھا، یہ علی کے قدموں کی وجہ سے قبلہ بنا ہے۔ مجھے خوف ہے میں جتنے فضائل پڑھوں گا اتنی مرتبہ یہ نعرہ ضرور لگے گا، اور نعرہ نہیں لگے تو پھر پاکستان اور ہندوستان اور ہمارے علاقے کی مجلس کیسے شمار ہوگی؟ ایسے لگائیے، آپ لگائیے۔ جی دل کھول کے، جی ماشاءاللہ۔ آپ کی آواز نفس ہو کر آپ کے لوگ اللہ کے گھر گئے، جب وقت کلندر علی 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 مقدر کا باپا علی علی مقدر کا مولا علی علی مقدر کا مولا علی علی جبریل کا ٹیچر علی علی ٹھیک ہو گیا، ایک صلوات پڑھیں گا محمد۔ بات آگے جائے، تھوڑی سی گفتگو اور آگے بڑھے۔ اگر علی نہ ہوتے تو کعبہ کے لیے کوئی سجدہ کرنے والا نہ ہوتا، اگر علی نہ ہوتے تو قرآن میں نقطہ نہ ہوتا۔ لولا علی لما کان الاسلام، اگر علی نہ ہوتے تو اسلام ہی نہ ہوتا۔ علی نہ ہوتے
دیا تو پھر اب بیٹھے رہیں گے آپ. ایک بلند صلوات پڑھیں نبی. بھائی فضائل کا ایک منفرد عنوان اسے کہا جا سکتا ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو کعبے کے لیے سجدہ گزار نہ ہوتا، اگر علی نہ ہوتے تو قرآن میں نقطہ نہ ہوتا، اور خلاصہ کر دیا اگر علی نہ ہوتے تو اسلام ہی نہ ہوتا. اور پھر ایک بہت بڑے نام نے تو کہا لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو گیا. سرکار فرما رہے ہیں لولا علی لما کانت لفاطمہ کف علی وجہ الارض، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا اس پوری زمین پر کوئی شوہر ہی نہ. آدم فمن دونا، آدم اور آدم کے علاوہ. بھئی توجہ چاہوں گا، جناب سیدہ کے فضائل کا ایک منفرد باب ہے. اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی شوہر نہ ہوتا، آدم اور آدم کے علاوہ. میں نے اس فرمان کی شرح میں جو علماء کرام جو اساتذہ نے کچھ لکھا ہے انہیں پڑھا تو ایک عجیب ماحول اور عجیب ایک منظر بنتا نظر آیا. کیوں آدم علیہ السلام کا معصوم نے نام لیا، حضرت ابراہیم کا کیوں نہیں لیا؟ یہ کیوں نہیں فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو ابراہیم اور ابراہیم کے علاوہ کوئی فاطمہ کا شوہر نہ ہوتا؟ اس پوری زمین پر کوئی فاطمہ کا شوہر ہونے کے مقام ہی نہیں رکھتا، منزلت ہی نہیں رکھتا. جی حضرت نے آدم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے علاوہ بول کر اول اور آخر کو بیان کیا ہے. بڑی نایت آپ کی توجہ ہے. یعنی اول سے لے کر آخر تک، آدم سے لے کر قیامت تک کوئی ایسا وجود ہی نہیں ہے جو فاطمہ کے برابر آ سکے. کوئی اس قابل ہی نہیں ہے کہ جو فاطمہ کے برابر آ سکے. یہ کوئی کم بات نہیں ہے. جناب معصومہ کے زمانے میں ان کے برابر کوئی مرد نہیں تھا، بی بی کی شادی نہیں ہوئی. جناب مریم کے زمانے میں ان کے برابر کا کوئی مرد نہیں تھا، جناب مریم کی شادی نہیں ہوئی. لیکن جناب زہرا کے لیے نبی مکرم نے، امام صادق نے، یہ دو قول ہیں، امام صادق سے رہتا ہے، سرکار دو جہاں سے رہتا ہے، فرمایا کہ پوری کائنات میں کوئی فاطمہ کے برابر ہی نہیں. میں ملتان میں مجلس پڑھ رہا ہوں، ولائی شہر ہے، مولائیوں کا شہر ہے. اس میں ایک اور حسین پہلو بھی ہے. آدم فمن دونا، آدم علیہ السلام کسی بھی آدمی خاتون سے شادی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ دادا ہیں. دادا پوتی، پوتی دادا پر حرام. جب دادا اور پوتی میں شادی نہیں ہو سکتی تو معصوم نے نام کیوں لیا؟ توجہ چاہوں گا، شاید میری بات پہنچ گئی ہے. جب حضرت آدم سے پوتی کا عقد ہو ہی نہیں سکتا، دادا سے پوتی کا عقد ہو ہی نہیں سکتا، جبھی تو حضرت آدم کے لیے علیحدہ سے خاتون کو، علیحدہ سے ایک وجود کو خلق کیا گیا. حضرت آدم کے لیے، حضرت آدم کی اولاد سے تو ان کی زوجہ ہی نہیں ہو سکتی. اولاد تو حرام ہے نا اجداد کے اوپر. تو جناب زہرا کے نام کے ساتھ نبی نے کیوں حضرت آدم کا نام لیا؟ ایک بہت عجیب سا منظر بنے گا اگر آپ کی توجہ ہو جائے. اور منظر یہ بنے گا کہ سیدہ وہ وجود ہیں جو تدریجاً نازل نہیں ہوئی ہے، اسلاب شامخہ ارحام مطہرہ سے ہوتی ہوئی. نہیں، توجہ چاہوں گا آپ حضرات سے. دیکھیے قرآن کے دو نزول ہیں، قرآن کے دو نزول ہیں. ایک نزول دفعی ہے، ایک نزول تدریجی ہے. قرآن 23 برس میں تدریجاً نازل ہوا ہے. سرکار دو جہاں پر، حضرت کے وجود مبارک پر، قلب مصطفیٰ پر 23 برس تک تدریجاً قرآن نازل ہوا. یہ بھی نزول قرآنی ہے. اور شب قدر میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر دفعتاً نازل ہوا.
بھائی جب شب قدر میں قرآن اتر گیا تھا تو پھر 23 سال تک کیا ہوا؟ 23 سال تک قرآن اترتا رہا تو شب قدر میں کیا اتر گیا؟ قرآن کے 2 نزول ہیں، سنی شیعہ نے لکھا ہے، یعنی یہ بحث وہ ہے کہ جو اہل سنت کے لیے قابل قبول ہے، شیعہ علماء نے بھی اس کو اسی انداز سے سجایا ہے۔ قرآن دفعتاً نازل ہوا ہے شب قدر میں، قرآن تدریجاً نازل ہوا ہے 23 برس کے اندر سرکار دو جہاں کے اوپر۔ ائمہ اہل بیت کے باب میں اصحاب شامخہ ارحام مطہرہ، زیارت وارثہ یہاں یقیناً کہیں لکھی بھی ہو، اصحاب شامخہ ارحام مطہرہ سے ہوتے ہوئے یہ تدریجاً نزول ہے، لیکن سیدہ دفعتاً آئی ہے۔ سیدہ اصحاب شامخہ سے ہوتی بھی نہیں آئی ہے، بلکہ نبی مکرم کو جنت کا وہ پھل لا کر کھلایا گیا جو اس درخت میں لگا تھا جس درخت کو شجرہ طوبہ کہا جاتا ہے، اور حدیث کہتی ہے الذی غرس اللہ بیدہ، وہ درخت شجرہ طوبہ جسے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے خود لگایا تھا، اس درخت میں ایک ہی پھل نکلا جسے نور فاطمہ کہا ہے، اور جبریل امی وہ پھل لے کر آئے، سرکار دو جہاں کو دیا، سرکار نے اسے 2 نیم کیا، اس میں سے نور نکلنے لگا، پوچھا جبریل یہ نور کیسا ہے؟ فرمایا نور فاطمہ ہے۔ سیدہ کا نور نبی مکرم نے ایک جنت کے پھل کی صورت میں اپنے وجود میں اتارا، اسے کہتے ہیں نزول دفعی۔ دفعتاً سرکار دو جہاں کے وجود پر اللہ نے نور سیدہ کو اتارا ہے، اور جب نور سیدہ سرکار دو جہاں کے وجود مبارک میں اتر گیا تو پھر ایک فرماتے ہیں مجھے ایک سنگینی محسوس ہونے لگی، اور حکم آیا کہ ختیجہ کے قریب جائیں تاکہ نور سیدہ منتقل ہو جائے، اور نور سیدہ جب منتقل ہوا تو سیدہ کے پاس، نور سیدہ کے پاس، سیدہ ختیجہ کے پاس نور سیدہ ایسے نہیں رہا جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے۔ خبردار، اپنے آپ سے مقایسہ کرنے والا وہ مسلمان نہیں، شیطان کہلاتا ہے۔ ٹھیک، شیطان نے مقایسہ کیا تھا نا، ان کے ساتھ اپنا مقایسہ نہیں ہوگا۔ اور پھر شاعر 2 مصروں میں کہتا ہے کہ وہ جو 40 دن تک سرکار نے چلہ کاٹا اور اس کے بعد نور سیدہ نبی مکرم کے پر اتارا گیا، شاعر کہتا ہے اے جبین مصطفیٰ یہ تو بتا، اے جبین مصطفیٰ، گوسن نقوی صاحب کے 2 مصرے ہیں کراچی کے شاعر، اے جبین مصطفیٰ یہ تو بتا کتنے سجدوں کا صلہ ہے فاطمہ۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ لولا علی لما کانت لفاطمہ کفوا علی وجہ الارض، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کے کوئی برابر نہیں تھا۔ دنیا میں جوڑے بنائے جاتے ہیں برابری کی بنیاد پر، غلط ہے، کوئی برابری کی بنیاد پہ جوڑا نہیں ہوتا، صرف ایک جوڑا بنا ہے برابری کی بنیاد پر۔ مولانا فلاں کی بیٹی فلاں کا بیٹا دونوں اتنے پڑھے ہوئے ہیں، دونوں خاندانی ہیں، دونوں مالی اعتبار سے مضبوط ہیں، یہ برابری نہیں ہوتی۔ دنیا کی کوئی بیوی اپنے شوہر کے برابر نہیں ہے۔ قربان جائیں جناب خدیجہ کی جوتیوں پر، جب جناب خدیجہ نبی کے برابر نہیں ہے تو پھر کون دنیا کی خاتون ہوگی جو اپنے شوہر کے برابر ہوگی؟ صرف ایک ہی جوڑا ہے جو برابری کی بنیاد پر، وہ علی و بطول کا جوڑا ہے۔ پھر ہمارے یہاں کہا جاتا ہے محاورتاً کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں۔ ارے بھائی بہت اچھا رشتہ ہو گیا فلاں کی بیٹی کا فلاں کے بیٹے کے ساتھ، جوڑے تو آسمانوں پر بنتے ہیں۔ بھائی جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں تو زمین پہ ٹوٹتے کیوں ہیں؟ اللہ کا بنایا ہوا تو ٹوٹتا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جوڑے آسمانوں پر نہیں بنتے، جوڑا آسمان پر بنا ہے، اور وہ سیدہ کا جوڑا ہے مولا علی کے ساتھ، واحد جوڑا ہے جسے اللہ نے آسمان پہ طے کیا ہے۔ اور روایت کا بڑا عجیب رنگ ہے، روایت کہتی ہے کہ نبی مکرم فرماتے ہیں کہ اللہ نے سیدہ کا نکاح جب علی سے عرش پر پڑھا دیا تو سیدہ کے نور سے اللہ نے کہا اے سیدہ میں نے تمہارا نکاح علی سے پڑھا دیا ہے۔ جی ہمارے یہاں تو شادی سے پہلے پوچھا جاتا ہے نا، مگر روایت کہہ رہی ہے کہ اللہ نے نکاح پڑھا کر کہا کہ میں نے تمہارا نکاح علی سے پڑھا دیا ہے۔ میں نے اپنے ایک استاد سے پوچھا استاد یہ کیسے سمجھوں گا؟ کہنے لگے تمہیں راضیہ اور مرضیہ سمجھ میں نہیں آئی؟
جس کا پورا وجود اللہ کے حوالے ہو. اور پھر فرمایا ہے میرے حبیب اب زمین پر میری فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ پڑھا دو. میں نے عرش پر فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ پڑھا دیا. اور عرش پر جب نکاح پڑھایا ہے تو فاطمہ کا جو مہر قرار دیا ہے وہ سیدہ سے جب پوچھا کہ تمہارا مہر کیا قرار دو تو حضرت نے فرمایا یا اللہ امت مصطفیٰ میرے بابا کی امت کی بخشش. میں بابا کا کلمہ پڑھنے والے کو دوزخ میں نہیں دیکھنا چاہتا. امت مصطفیٰ کی نجات میرا مہر ہے. کون دیتا ہے مہر؟ شوہر دیتا ہے نا. سیدہ کا مہر ہے امت کی نجات. یہ مہر کون دے گا؟ امت کو شوق جنت میں جانے کا ہے اور علی کا نام سن کر چہرہ اترنے لگتا ہے.